گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں نماز کے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور نماز وہ نماز جو محمدی نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی فرقے یا جماعت کی نماز یعنی اس کے طریقے کے مطابق نماز نہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور اس کا طریقہ جو صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسئلہ نماز میں قیام کی صورت میں ہاتھ باندھنا، نماز میں قیام کی صورت میں ہاتھ باندھنا، یہ ہاتھ کہاں باندھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر مسلک جس امام کی تقلید کرتا ہے وہ اس کے مطابق ہاتھ باندھتا ہے، باقی مسائل بھی جس کی تقلید کرتے ہیں ان کی اقتداء میں کرتے ہیں۔ ہم کسی پہ اعتراض کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو ایک رستہ بتانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت سلمان بن موسیٰ طاؤس بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، یدہ یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، وضع کیا رکھا، یدہ وضع کیا یا رکھا، یدہ الیمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دانا ہاتھ، علی یدہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ پر، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، ثم یشد بینہما علی صدرہ، پھر ان کو علی صدرہ، اپنے سینے پر ان ہاتھوں کو باندھا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے پر، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دانا ہاتھ بائیں کے اوپر اور پھر سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عام کس طرح عمل کیا جاتا ہے؟ مردوں کا عمل اور ہے اور عورتوں کا عمل اور ہے۔ عورتوں کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے، عورتوں کا عمل
اس حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ اور سینے پہ رکھا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں. ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ عورتیں اس مسئلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہاتھ باندھتی ہیں. ہم نے تقسیم کر دی جی عورتیں اس طرح باندھے مرد اس طرح باندھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کیا, تخصیص نہیں کی, آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, مرد ہوں یا عورت نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں آپ نے تخصیص کرنی ہے وہاں کی ہے, دلائل موجود ہے, لیکن جہاں تخصیص نہیں کی عورتوں کے لیے بھی وہی اسوہ حسنہ ہے اور مردوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. عاصم بن کلیب کی حدیث فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. ثم وضع یدہ الیمنی, پھر آپ نے رکھا اپنا دایاں ہاتھ علی ظہر کفہ الیسری, اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر, بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی, والرسع والساعد, کلائی پر اور بازو پر. ہاتھ کی پشت, کلائی اور بازو, یہ تین چیزوں کا ذکر ہے. دایاں ہاتھ کی پشت پر, کلائی پر اور بازو پر. یہاں جب ہم ہاتھ باندھیں گے تو تینوں پہ عمل ہوگا. بیان کرنے والے ہاتھ پہ ہاتھ, کلائی پہ ہاتھ, بازو پہ ہاتھ ذکر کر دیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیسے ہاتھ باندھنا ہے؟ ہاتھ کی پشت پر, کلائی پر اور بازو پر. دایاں ہاتھ رکھیں گے تو علی صدر ہی کی حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سینے پر باندھا کرتے تھے. اور اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں ان تین چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر اور کلائی پر اور بازو پر ہاتھ رکھا کرتے تھے. یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی انداز میں ہاتھ باندھیں. یہی طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حلبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, مسند احمد میں روایت ہے, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی بیان فرماتے ہیں رأیت, میں نے خود دیکھا, النبی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یدعو ہاتھہ, آپ نے یہ رکھا علی صدر ہی, اپنے سینے پر. آپ نے یہ ہاتھ کہاں رکھا؟ اپنے سینے پر رکھا. اللہ اکبر. تو سینے پر ہاتھ باندھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. یہ تخصیص کے عورتیں سینے پہ باندھیں اور مرد کوئی ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں اور کوئی ناف کے اوپر باندھ رہے ہیں. اچھا, اس میں اختلاف نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. دایاں ہاتھ بائیں سے اوپر ہونا چاہیے یا نیچے؟ اگر ناف کے نیچے باندھے تو کہاں جائے گا؟ ناف کے نیچے باندھے تو ایسے تو نہیں باندھ رہے. جب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علی صدر ہی کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ اپنے سینہ مبارک پر ہاتھ باندھا کرتے تھے, تو ہم بھی اسی طرح ہاتھ سینہ پر باندھیں گے. یہاں سے لے کر یہ پسلی جو ہے اس سے اوپر کیا ہے؟ سینہ ہے. یہاں اس جگہ پہ کہیں بھی ہم ہاتھ باندھ لیں تو یہ ہاتھ کہاں ہے؟ سینہ پر ہاتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کے بعد قرات ہے, دعائے استفتاح ثنا پڑھتے ہیں. تو کئی لوگ یہ ثنا کی بڑی فضیلت ہے, بڑا ثواب ہے, بڑا اجر ہے, لیکن اگر امام قرات کر رہا ہو, پیچھے سے کوئی نمازی آئے
تمہاری اکثر عادت ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی سوائے سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے ہم قرات نہیں کر سکتے. امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ثنا کیسے پڑھیں گے؟ جب امام قرات کر رہا ہے، پیچھے سے کوئی آیا ہے، وہ اللہ اکبر کہے، نماز میں داخل ہو جائے اور سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکعت نہیں ہوتی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. صحابی رسول کون ہیں؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ پر قرات کرنا مشکل ہو گیا. آپ نے سلام پھیرا، نماز پوری کی، تو آپ فرماتے ہیں لعلکم تقرؤون والامام یقرأ. جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے، شاید تم پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے. لعلکم تقرؤون، شاید کہ تم قرات کر رہے تھے، تم پڑھ رہے تھے. والامام یقرأ، جب امام بھی پڑھ رہا تھا. اب دیکھیں نا، امام قرات کر رہا ہوں، پیچھے سے آواز آئے تھوڑی بہت ہی تو بوجھل ہو جاتی ہے قرات. مرتین او ثلاثا، آپ نے یہ بات 2 دفعہ یا 3 دفعہ دہرائی. بھائی جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے، شاید تم پیچھے پڑھ رہے تھے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنفعل، یقیناً ہم ایسا کر رہے تھے. یقیناً ہم فجر کی نماز، امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقتدی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ آگے قرات کر رہے ہیں، صحابہ پیچھے قرات کر رہے تھے، آپ پر قرات بوجھل ہو گئی، نماز سے سلام پھیرا، سوال کیا لعلکم تقرؤون والامام یقرأ، شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے جب امام بھی پڑھ رہا تھا. 2-3 دفعہ سوال کیا، بالآخر انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنفعل، ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسا کیا ہے. کیسا کیا ہے؟ امام کے پیچھے قرات کی ہے. امام کے پیچھے آج بھی یہ شور ہے نا کہ امام کے پیچھے قرات جائز ہے نہیں جائز، کرنی یا نہیں کرنی. یہ ثنا کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، قرآن کی. صحابہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے. آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، بس ایسا نہ کرنا. ایسا کیسا نہ کرنا؟ یعنی جب امام قرات کر رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، فلا تفعلوا، بس تم نے ایسا نہیں کرنا. قرات منع ہوگی نا امام کے پیچھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اعتراض تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تفعلوا، جب امام قرات کر رہا ہے تم نے نہیں پڑھنا. کسی کو اعتراض؟ کیوں؟ بات کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اگر نہیں اعتراض تو پھر امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. آگے کیا لکھا ہے؟ الا، ہاں مگر ان یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب، مگر تم میں سے کوئی ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھے. تم میں ہر ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھے. باقی قرات منع ہے، سورہ فاتحہ کو مستثنا کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امتی کو یہاں اعتراض کرنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ وہ لازم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان انادیا کہ میں اعلان کروں. کیا کروں؟ میں اعلان کروں. اعلان کس کا کیا جاتا ہے؟ کسی اہم بات کا کیا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اعلان کروں. اور وہ اعلان کیا ہے؟ انہو لا صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب. جاؤ ابو ہریرہ عوام میں یہ اعلان کر دو کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کا اعلان کر دو. باقی قرات منع ہے, ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع کر دیا. جماعت ہو رہی ہے, امام کوئی بھی سورت آگے پڑھ رہے, ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات خلف الامام منع کیا ہے, امام کے پیچھے قرات کرنا منع کیا ہے. ہاں, سورہ فاتحہ کی قرات کو اللہ کے نبی نے لاگو کیا ہے, مستثنا کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرات ضرور کرنی ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. راوی کہتے ہیں کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان کا بیان کیا نا کہ مجھے حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ میں لوگوں میں اعلان کروں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو راوی کہتے ہیں میں نے سوال کر دیا. اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں. اِنَّا نَكُونُ وراء الامام. ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں. تو کیا جواب ملا؟ اقرا بہا فی نفسک. اس کی قرات کر. اقرا قرات کر, اقرا پڑھ, فی نفسک اپنے تک, اپنے تک, فی نفسک اپنے تک, اپنے نفس تک. امام تک آواز نہ جائے, اپنے تک اس سورہ فاتحہ کو پڑھ. کب؟ جب تو کہاں ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے, سنن ابی داؤد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. نماز اصل ہے کیا؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں بھائی؟ نمازیں کتنی ہیں؟ جب پوچھا جائے نمازیں کتنی ہیں تو آپ 6 نہیں بتاتے. تہجد کو شامل کرتے ہو؟ ہے تو وہ بھی نماز. لیکن جب پوچھا جائے نمازیں کتنی ہیں تو کیا کہتے ہو؟ 5. کتنی؟ اور 5 نمازوں میں اصل نماز کون سی ہے؟ کون سی رکھتے ہیں؟ فرائض. کون ہے؟ فرائض ہیں جو جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں نا. باقی سنن ہیں, ان کی اہمیت ہے, فضیلت ہے. ان کی کیا ہے؟ اہمیت ہے, فضیلت ہے. جو کمی کوتاہی فرضوں میں رہ جاتی ہے, ہماری سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوری کر دیتے ہیں اور ہمیں اجر بھی دیتے ہیں. لیکن حقیقی نماز 5 نمازیں ہیں اور ان میں کیا ہے؟ فرض. ایک بندہ فرض نہیں پڑھتا, سنتیں پڑھتا ہے, نفل پڑھتا ہے, کیا وہ نمازی ہے یا بے نماز ہے؟ 5 وقت کے فرض نہیں پڑھتا, سنتیں پڑھتا ہے, نفل پڑھتا ہے, کیا وہ نمازی ہے؟ وہ نمازیوں کی لسٹ میں نہیں ہوگا. اور ایک بندہ صرف فرض پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز, کیا کرتا ہے؟ صرف فرض پڑھتا ہے, نہ وہ سنتیں ادا کرتا ہے نہ نوافل ادا کرتا ہے. اس کا عمل اس کا ذاتی عمل ہے, وہ اجر نہیں پا رہا. کتنی کمی, کتنی یعنی گناہوں میں دور تک چلا گیا ہے, لیکن فرض کو ادا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سنتے نفل نہیں پڑھتا, اس کا ذاتی فعل ہے. پڑھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے. ہمارے پلے میں اور ہے بھی کیا؟ ہمیں سنتے فرائض پڑھنی چاہیے. لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک بندہ فرض بھی سنتے بھی نہیں پڑھتا, نوافل بھی نہیں پڑھتا, لیکن 5 وقت کے فرض جو ہیں وہ صحیح طریقے سے خضوع و خشوع سے, تذلل سے, عاجزی سے پڑھتا ہے, وہ نمازی ہے یا بے نماز ہے؟ ہاں, قیامت کو نمازیوں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا یا بے نمازیوں کے؟
تو کیا ثابت ہوا کہ اصل نمازیں کتنی ہیں؟ 5، اور وہ کیا ہیں؟ فرائض. کیا ہیں؟ باقی سنن ہیں، نوافل ہیں، ان کا اجر ہے، ان کی فضیلت ہے، مقام ہے، درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن اصل نماز جو ہے 5 وقت کی ہے. تہجد کا انکار نہیں ہے، اشراق کا انکار نہیں ہے، وہ بھی نمازی ہیں، لیکن 5 نمازیں فرض ہیں، اصل نمازیں ہیں. اور ان میں رکھتے کون سی؟ فرض ہے نا. باقیوں کا انکار نہیں ہے، سنتیں، نوافل وغیرہ. لیکن اصل کیا ہے؟ 5 نمازیں اور ان کے فرائض. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں اس سے مراد اصل نماز نہیں ہے. اس سے مراد اصل، اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ، نماز نہیں ہوتی لمن، ہر اس بندے کی لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. سب سے پہلے کس میں پڑھنی ہے بھائی؟ نماز میں، فرضوں میں. کہتے نہیں یہ فرضوں کی بات نہیں، امام کے پیچھے کی بات نہیں ہے، یہ تو اکیلے بندے کی نماز کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. فجر کی نماز تھی، امام تھے رسول اللہ، مقتدی تھے صحابہ، واقعہ وہاں رونما ہوا. آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. ثقلت علیہ القراءۃ، حدیث میں الفاظ ہیں قراءت اللہ کے نبی پہ بوجھل ہو گئی تھی. آپ نے سلام پھیرا، فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آئندہ ایسا نہیں کرنا، میرے پیچھے نہیں پڑھنا الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے. فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. یہ امام کے پیچھے کی نہیں بات. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرا کام ہے بیان کر دینا، میرا کام ہے بیان کر دینا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فاتحہ، سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عربوں میں کیا ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، عرب ممالک میں آمین ہوتی ہے اور ادھر بھی ہوتی ہے. ادھر بھی فرق یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں اور ادھر دل میں کہتے ہیں. ادھر کیا کہتے ہیں؟ آئے ہم دیکھتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اونچی آواز سے آمین کہنا ثابت ہے تو ہم انشاءاللہ بیت اللہ میں جس طرح آمین ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی کہیں گے. اگر نہیں ثابت تو ہم نہیں کہیں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہم اونچی آواز سے نہیں کہیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا قال الامام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام، جب کہے امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فقولوا، پس تم کہو آمین. جب امام کہے تو تم کہو، وہ بھی کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور تم کیا کہو گے؟ آمین کہو گے. جب وہ کہے تو پھر آگے پیچھے نہیں، موقع بیان کیا گیا ہے. فَإِنَّهُ، پس یقیناً بات یہ ہے کہ من وافق قولہ، جس کا آمین کہنا موافقت اختیار کر گیا، مل گیا. من وافق قولہ قول الملائکہ، جس کا آمین کہنا، جس کی آواز فرشتوں کی آواز، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں نا، فرشتوں کی آواز سے مل گئی. جس کی آواز فرشتوں کی آواز سے، ہم ان کی آواز نہیں سنتے لیکن لکھنے والے تو سنتے ہیں نا. جو لکھتے ہیں وہ تو ان کی آمین بھی سنتے ہیں اور ہماری بھی. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے. صغیرہ گناہ سارے کس کے معاف ہوں گے؟
جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے گناہ فرشتے سنیں گے نا. جو بولتے ہیں فرشتے وہی سنتے ہیں نا. دلوں کے راز تو نہیں جانتے فرشتے. جو آپ دل میں سوچتے ہیں دل میں کہتے ہیں وہ تو فرشتے نہیں جانتے. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے گناہ معاف ہو جائے. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو رافع بیان کرتے ہیں یہ مروان امام تھے, حکمران تھے. ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یؤذن لمروان بن حکم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکم کے مؤذن تھے, اذان دیا کرتے تھے ان کے دور میں. فاشترط ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان سے ایک شرط طے کی. فاشترط ایک معاہدہ کیا, شرط طے کی, اللہ یسبقہ بالضالین. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں لیٹ ہو جاؤں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو, میں پیچھے سے آ رہا ہوں, تو آپ تھوڑی تاخیر کر دینا. یہ شرط لگائی, آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تھوڑی تاخیر کر دینا کہ میری آمین فوت نہ ہو جائے. یہ شرط کس نے لگائی ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں مروان جب میں قریب ہوں آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی سورہ فاتحہ کی قرات کو تھوڑا لمبا کر دینا ہے, حتی یعلم یہاں تک کہ وہ جان لے انہو قد دخل الصف کہ اب ابو ہریرہ صف میں داخل ہو گئے. پھر آپ نے کہنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. فکانا اذا قال مروان ولا الضالین, اور جب مروان کہتے تھے ولا الضالین قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ابو ہریرہ فرماتے تھے آمین یمد بہا صوتہ. یمد مد, مد کسے کہتے ہیں؟ ایک قاری حضرات پڑھاتے ہیں نا بچے کو, ہم نے بھی پڑھا ہے. ایک ہم نے الف پڑھا تھا نا, ایک الف کے اوپر مد تھی, الف مدہ ہم کہتے تھے, اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا, الف مدہ. یمد کھینچتے تھے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہا اس آمین کے ساتھ صوتہ ہوا اپنی آواز کو. ایسا نہیں آمین, یہ بھی تو اونچی ہے نا. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے, ایک تو ہے نا آمین, آمین اونچی کے لیے لیکن آواز کو کھینچا, تو کیسے کھینچتے تھے؟ آمین. اور اس کو اتنا بنا سنوار کر آمین کو کہا کرے, کوشش کیا کرے کہ جتنی پیاری بن جائے, کیونکہ فرشتوں کی آمین بڑی پیاری ہے. اگر اس کے ساتھ ہماری آواز بھی مل گئی تو ہمارے گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری میں ہے اذا امن الامام, جب امام آمین کہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح البخاری میں. اذا جس وقت امن الامام, امام آمین کہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ امام نے کہہ دیا ہے؟ ہاں جی, امام اونچی آواز سے کہے گا نا, پھر ہمیں پتا چلے گا کہ امام نے اب کہہ دیا ہے, وگرنہ انتظار کرتے رہیں گے. اذا امن الامام, جب امام آمین کہہ دے, فَأَمِّنُوا, بس تم آمین کہو. جب امام آمین کہہ دے تو تب تم آمین. یہ حدیث کہاں لکھی ہے؟ اگر دل کی دل میں رہے گی تو پھر کیا پتہ امام نے کب کہا ہے, ہم نے کب کہنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اما ابن زبیر, ابن زبیر رضی اللہ تعالی, صحابہ کرام ہیں نا. اما ابن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی. وَمَنْ وَرَاءَهُ, اور جو ان کے پیچھے تھے سب نے آمین کہی. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. وہ بخاری کہ جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. اما ابن زبیر ومن وراءه,
ابن زبیر نے آمین کہی اور جو ان کے پیچھے مقتدی تھے انہوں نے بھی آمین کہی، حتیٰ اتنی آمین کہی کہ ان للمسجد للجۃ کے مسجد میں گونج پیدا ہو گئی، مسجد میں گونج پیدا. یہ آہستہ آواز سے ہوتی ہے؟ آج بیت اللہ میں گونج پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مسجد نبوی میں، پاکستان میں بھی جن مساجد میں سنت پہ عمل ہوتا ہے اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، ان میں بھی گونج پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین. یہ صحابی وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأ آپ نے پڑھا ولا الضالین پڑھا، قال تو آپ نے فرمایا آمین. آپ نے کیا فرمایا؟ آمین. رفع کا معنی کیا ہے بھائی؟ رفع یدین بھی ہے نا، ہاتھوں کو اٹھانا. رفع اٹھایا، بلند کیا، بہا اس آمین کے ساتھ، صوتہ اپنی آواز کو، اپنی صوت کو. کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آمین کہی اور اپنی آواز کو بلند کیا، تو امام بھی اونچی آواز سے آمین کہے گا. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تم سے بڑی باتوں میں چڑھتے ہیں، بڑی باتوں میں حسد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، لیکن اتنا کبھی نہیں چڑھے، اتنا انہوں نے کبھی حسد نہیں کیا. علی شیء کسی اور کام پر، ما حسدتکم علی السلام والتامین جتنا وہ حسد سلام تمہارے سلام کرنے پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس پہ چڑھتے ہیں اور آمین اونچی کہنے سے چڑھتے ہیں. ان دو عملوں کے علاوہ اتنا زیادہ کسی عمل پہ وہ نہیں چڑھتے. ان دو عملوں پہ یہودی تمہارے سے بڑا حسد کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نماز ان کی کھڑی ہوتی ہے، دور تک پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جماعت ہو رہی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس پہ یہودی چڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، نماز ہم نے پڑھنی ہے، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، ہم مسلمان ہیں. تو کیوں نہ ہم وہ نماز پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. میں کیوں کہوں کہ میں نماز ایسے پڑھوں گا جیسے میرے وڈیرے نے پڑھی ہے؟ میرا وڈیرا بھی غلام تھا کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیر بھی غلام ہے کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے ائمہ بھی غلام ہیں کس کے؟ جن کے نام کی فقہ بنی ہے وہ بھی غلام ہے کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے طریقہ اپنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی طریقہ ہے وہ منزل من اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. امت کے طریقے اپنے بنائے ہوئے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل، ہر حرکت منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا. جس کو شریعت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، وہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محترم بھائیوں، کسی پہ اعتراض نہیں. آپ یہ مسجد ہے، ہم ادھر جمعہ پڑھتے پڑھاتے نمازیں جیسے مرضی ہے، کسی کو روک تھام نہیں ہے. آپ کی اپنی مسجد ہے، آپ کی اپنی مسجد ہے. اونچی آواز سے آمین کہیں، آہستہ آواز سے کہیں، رفع الیدین کریں نہ کریں، ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ادھر کیوں آ گیا. نہیں، یہ میری مسجد نہیں، میرے سے زیادہ حقات لوگوں کا ہے. لیکن میں نے ایک طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہے
اور مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ محمدی طریقے پہ چلے، تو ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے جب ہم اپنی لائن سیدھی کریں گے۔ لائن سیدھی کیا ہے؟ جو میں نے اپنے آپ وڈیرے کی طرف دعوت دی ہے کسی کی طرف؟ میں نے تو وڈیروں کے وڈیرے کی طرف دعوت دی ہے۔ کس کی طرف دیا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ امام عالم، امام دین۔ میں نے کسی اور امام کی فقہ کا طریقہ نہیں بتایا، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی۔ میں نے سب اماموں کے امام، امام اعظم، امام دین رحمت للعالمین، ان کا طریقہ بتایا ہے۔ کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جتنے میرے محمد ہیں اتنے ہی ان کے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختلاف تو تب ہو جب میں کہوں کہ ان کے اماموں کا طریقہ غلط ہے، میرے فلاں امام کے، میری فلاں فقہ کے پیچھے آؤ۔ وہ کہیں گے ہماری فقہ کو چھڑا رہے ہیں، اپنی فقہ کو منوا رہے ہیں۔ میں کسی فقہ کو نہیں منوا رہا، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔